سب کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ کس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 76 سال کی ساری اخلاق باختگی بھی ایک بندے نے کی، جمہوریت کو بھی ایک بندے نے نقصان پہنچایا، شعور بھی ایک بندے نے تباہ کیا، سارا کچھ ایک بندے نے کیا، نہ اس سے پہلے والوں نے کچھ غلط کیا تھا نہ اس کے بعد والوں نے کچھ غلط کیا تھا، تو یہ پھر ہم سروس کرتے ہیں یہ بیانیہ بنا کے۔ دیکھیں، پہلے والوں نے بہت غلطیاں کی اور بڑی سنگین غلطیاں کی، لیکن ان غلطیوں کے بعد انہوں نے واپس پلٹنا بہتر سمجھا اور اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ایک ایسے دور میں آیا جہاں پہ وہ دیکھ چکا تھا کہ 90 کی سیاست نے پاکستان کو کیا دیا، 80 کی سیاست نے پاکستان کو کیا دیا، ڈکٹیٹروں کی گود میں بیٹھنے نے پاکستان کو کیا دیا، جرنیلوں کو ایکسٹینشنز دینے نے پاکستان کو کیا دیا۔ وہ یہ شخص سارا کچھ دیکھتا ہوا آیا تھا، اس کے پاس ایسی فیلڈ تھی، اس کے پاس ایسی سپورٹ تھی جو انپریسیڈنٹڈ۔ امیر صاحب آپ مانے نہ مانے، جس طرح کی سپورٹ ان کے پاس تھی، ان کو بندے پورے کر کے دیے جا رہے تھے، ان کو کسی کی منت ترلا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، کسی سے ہاتھ ملانے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو تو پکی پکائی دیگ رکھ کے دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ بھائی موج کرو۔ تو پھر جو موج کرنے والے بھائی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں، میں ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ وہ مطلب یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ کے بہت سارے ایسے لوگ جو ان کے بہت قریب تھے، اور ظاہر ہے کوئی ایک شخص بات کرے اس پہ شک ہو، ان کے ساتھ کے 20 لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ذائچوں اور اعداد و شمار اور ان چیزوں میں پڑ گئے کہ وہ وہاں سے پوچھ کے پھر فیصلے کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اس ریاست کے ساتھ کیا کرنا۔ ایک آخری بات جو آپ کہہ رہے نا، گند مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سیاست سے بالکل عام آدمی کو ایکسکلوڈ کر دیا، یہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ وہ صرف ایک آدمی نے کیا۔ نہیں، میں پورے نظام کی بات کر رہی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آپ نے عام آدمی کو ایکسکلوڈ کیا سیاست سے، اس کا نقصان ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے پیسے، پاور، مافیا۔ تو یہ بتائیں نا کہ یہ پاور، مافیا اور پیسے کو سیاست میں ایک آدمی لایا یا سب لائے؟ سب لے کے میں عمران کی بات نہیں کر رہی یہاں پہ، میں کہہ رہی ہوں سب لے کے اس میں سارے سیاسی جماعتیں، سارے لیڈر۔ ایک بات کا مجھے جواب دیا، آپ نے کہا کہ جی ان باقی سب نے سیکھ لیا تھا، آپ کی مراد تھی چارٹر آف ڈیموکریسی، سی او ڈی نا، ہاں، اس کے بعد سیکھ کے ٹھیک ہے، نہیں اس کے بعد اچھے نہیں ہوئے، نہیں میں ذرا اچھا، لیکن اتنے گندے بھی نہیں ہوئے۔ ٹھہرے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتی ہے 2007 میں یا 6 میں، زرداری صاحب نے پیٹ سے نہیں زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو ناسور کب کہا؟ 2014 میں۔ نہ کرے نا اس طرح سے، ان کو اتنا بھگوان اوتار پوتر بنا کے، نہ عمران خان بھگوان اوتار پوتر ہے نہ یہ بھگوان اوتار پوتر ہے۔ اور آج سب چھوڑ دیں، سارا کہا سنا معاف، آج بلاول بھٹو زرداری نئی سوچ کو چنو۔ وہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف بزدل ہے، بکری ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو شعور حاصل کر لیا ہے۔ اور آپ مجھے اجازت دیں گے؟ میں دے رہا ہوں، اور آپ مجھے اجازت دیں گے؟ رکیے نا، میں بھول جاؤں گی۔ نہیں آپ کے پاس لاسٹ 10 سیکنڈ۔ اور آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا پیناما سکینڈل سچا سکینڈل ہے۔ اب بتائیں۔ اچھا دیکھیں، جو جلسے جلوس میں آپ بات کرتے ہیں نا، اس میں تو سن لیجئے نا، جلسے جلوس میں جو بات کی جاتی ہے وہ آپ کی پالیسی تب بنتی ہے جب آپ اس پہ منول عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ یعنی کہ جلسے میں کچھ بھی اور بات کہتے ہیں کوئی نہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے چور، یہ بھی ایک دوسرے کو کہتے تھے چور، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بات سن لیجئے نا، جہاں پہ ضرورت پڑی، چاہے وہ ان کا سیاسی مفاد تھا، چاہے وہ ریاست کا مفاد تھا، چاہے وہ اے پی ایس ہوا، عمران خان کی حکومت تھی، سارا کچھ تھا، مطلب وہ دھرنا دے رہے تھے لیکن میاں صاحب کی حکومت تھی، ان کو بٹھا لیا گیا۔ عمران خان نے وہاں تک بات لے گئے، اپنے آپ کو اس دیوار کے ساتھ، آج بلاول وہاں تک لے کے چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، یہ نواز شریف کو چھوڑ ہے۔ آپ یہ کل بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کا بیٹھ جائیں گے، بیوقوف بناتے ہیں نا۔ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کل بیٹھیں گے۔ وہ جو پچھلے 2 گھنٹے میں غائب رہی، اس دوران امیر عباس صاحب نے سارا اور مزید غصہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ امیر عباس صاحب نہیں ہے، یہ پارلیمان جو ہے، پارلیمان کی جو سیاست ہے نا، وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ 2002 میں تانگا پارٹی، پاکستان تحریک، مجھے ایک چھوٹا سا نکتا، دو دن کے بعد میں آ گیا بیٹھو، آج تو میں نے بدلہ لینا نہیں، بات پوری پارلیمان کی مختلف سیاست۔ اب میں ذرا پارلیمان تو ساتھ ساتھ 2020 میں، 2019 میں، شاید 19 میں یا 20 میں، بلاول بھٹو زرداری نے نئی سوچ کو چنو، وہ ابھی چنا ہے، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس وقت کے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو کہا تھا بغیرت۔ ٹھیک ہو گیا۔
اچھا اب آپ یہ پارلیمنٹ میں کہا, اچھا ٹھیک یہ ہے, دل سے میں نہیں کہا تھا. اوکے اب آپ نے لیکن گندا کون ہے وہ؟ نہیں نہیں وہ گندا نہیں ہے, نہیں, وہ بہت باقی تو اچھا سارے ہے. پوتر نہیں ہیں. وہ بہت اچھے, 126 دن کا دھرنا دے کر ابھی اور ادھر سے لگی نا, ساری برائیاں نہیں کرتے, بات لفاظی کی ہو رہی ہے نا. لفاظی کی بات نہیں ہو رہی, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, ایک تانگا پارٹی رکھنے والا, ایک تانگا پارٹی رکھنے والا 2002 میں میاں والی کی ایک سیٹ لے کر آیا تھا. کراچی میں ایک شخصیت ہے امجد جا, اگر آپ کی ملاقات ہو جائے ان سے پوچھ لیجئے گا. بالکل اوائل کے دن تھے پاکستان تحریک انصاف کے, میں ان کو پروگرام سے بلاتی تھی ان دنوں, تو مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بالکل امید نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے, ہم تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے چیزوں کو فیس کرنا. بات جو تنزیلہ صاحبہ یا غریدہ بی بی کہہ رہی تھیں یا ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک پورا سسٹم, سپورٹ سسٹم ملا تھا پی ٹی آئی کے بانی کو اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. 126 دن کے دھرنے کے دوران بل جلے, سول نافرمانی کی تحریکوں کو آواز دی گئی, اس ملک کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. وہ لانگ مارچ تو پی ڈی ایم نے بھی کیا نا عمران خان کے دور میں, 3 لانگ مارچ کیے نا. دیکھیں کیسے کیا اور کس ٹیریٹری کے حد تک کیا, میرا آپ سے اختلاف, سپریم کورٹ کے باہر آپ نے شلواریں لٹکوا دی, میرا آپ تو سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی پہ جا کے حملہ کر دو, جس نے سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکائیں وہ برا ہو گیا, جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا تھا, جسٹس سجاد علی صاحب کرسی لے کے بھاگ گیا تھا. میری بات سنیں, دیکھیں امیر عباس صاحب ایک منٹ صرف میرا آپ سے تھیبو صاحب عرض کروں کہ ہم شلواروں سے آگے آتے ہیں نا. نہیں حقیقت پہ بات کرنی ہے نا. تھیبو صاحب میں آپ کے پاس سوال بھی لے کے آ جاتا ہوں, آپ کے سوال کرنے دیں, سوال بھی آپ پاس لے کے وہ انہوں نے اپنا جواب مولوی جواب پہلے سے بتا کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے وہ مولوی صاحب کی طرح خطبہ اپنا لکھا ہوا سنا رہے ہیں. پہلے سے جواب. اچھا سوال لے لے میرا سوال کوئی بھی ہو جواب اپنا دے دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میرا صرف اختلاف اس پر, میرا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عمران خان ایک ناکام ترین حکمران تھا. ٹھیک, عمران خان کو جس طرح یہ فرمانی تھی, ایک پیج ملا, عمران خان کی پتھیٹک گورننس تھی. عمران خان کو اگر نہ نکالا جاتا اس کی کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہوتا. میرا اختلاف صرف بات پہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کو اتنا برا پورٹرے کرتے ہیں اور باقی سب کو آپ کہتے ہیں نہیں 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 اس کو ان کو اچھا کر دیں, نہیں وہ کوئی اچھے صرف اس میں اختلاف ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ برا تھا مجھے کوئی امیر عباس صاحب سارے برے ہیں, سارے برے اور برابر کے برے, برابر کے ہم کسی نئی جماعت کو سامنے لانا چاہتے ہیں, سب جماعت بنائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ اس کا حسن ہے کہ ایک دوسرے کو لتاڑنا, وہ صرف یہاں نہیں ہوتا, وہ برطانیہ میں بھی ہوتا ہے. وہ ڈیوڈ کیمرون کھڑے ہو گئے کہتا ہے کہ یوں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ فلانا یوں, اور یہاں پہ بھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے پاکستان. ہم پاکستان کو کیسے بہتر بنا سکیں. اگر کل کوئی الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کے عمران خان کی تعریف کرنے جا رہا ہوں, آپ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اتنے سارے انڈیپینڈنٹ جو کھڑے ہوئے ہیں کدھر جائیں گے. حکومت آئی, اس نے آ کے, بھٹی صاحب کہہ رہے میرے بھی ہیں, اس نے آ کے سندھ میں جزیرے ڈیولپ کیے. ہم نے اس پہ 18th امینڈمنٹ لا کے اور اس کو سارے کو روک دیا. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے, دیکھیں پاورز یو ایس میں پینٹاگون کے پاس ہوتے, کیا MI6 کے پاس پاور نہیں ہوتے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ ہو گیا وہ, کیا دنیا میں نہیں ہوتا؟ نہیں, کیسے نہیں ہوتا؟ مطلب کیا پینٹاگون پاورفل نہیں ہے؟ اچھا آپ ہمیں اپنا آرگومنٹ جنرل کرنے دینا. آپ نے عمران خان کی جو تعریف کی ہم نے سن لی. بھائی پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب ڈائیلاگ ہوتا ہے نا, فیصلہ پرائم منسٹر کرتا ہے, اس کے بعد میں یہاں بھی پرائم منسٹر کرتا ہے. بھائی دیکھیں یہاں پہ یا وہ پرائم منسٹر کا فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ سندھ میں ابھی کارونجر کا ایک پروجیکٹ آیا اور اتنا زبردست ایک پروجیکٹ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ابھی آئی ہے انہوں نے بہت اچھے اسٹیپ لیے, اسی کو ہی کنٹینیوشن چاہیے. ہم آج تک یہی ہوتے رہتے ہیں کہ عمران برا, نواز برا, بلاول برا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس 65% یوتھ, اٹ مینس ہمارے پاس 15 کروڑ نوجوان بیٹھے ہیں دنیا کی. میں بریک نہیں لینے دوں گا. انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. پروڈیوسر صاحب, بھٹی صاحب سے ایک شارٹ کامنٹ لے کے بریک پہ جاتے ہیں. بھٹی صاحب جھگڑا ختم کروائے سر, یہ جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. نہیں ہوگا بھٹی صاحب, ویسے ہم نے کرنا نہیں ختم, آپ کوشش بھی کر لیتے. بریک پہ چلے جائیں. جھگڑا بالکل ختم ہو سکتا ہے, بالکل ختم ہو سکتا ہے. اس جھگڑے کا سب سے آسان حل ہے, میں اس کا ایک بینچ مارک ہے آپ ہمارے لیے,
اس جھگڑے کو ختم آپ کر سکتے ہیں. آپ کے تھاٹس, آپ کا انالیسز, آپ کی پروجیکشن, جب تھوڑا سا ہم نے دیکھا نا کہ تھوڑا سا آپ نے چیزوں کو تھوڑا سا درگزر کرنے کے اوپر سوچ لیا ہے, آپ نے تھوڑی سی اسپیس دینے کا فیصلہ کیا ہے, آپ نے تھوڑا سا کسی سسٹم کی جڑوں میں زہر گھولنے جیسے لفظوں کا استعمال ترک کر دیے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں آپ یقین کرتا ہوں کہ میرے صاحب آپ اس کو لیڈ کریں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے لیے تالیاں.